وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20 آج زیر مطالعہ ہیں، حصہ سوم ہے آج۔ سامعین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زندگی کا حاصل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا بندہ و مملوک ہے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ اس کی طاعت بجا لاتے ہوئے تھکتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 19، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ تھکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، توحید کا مضمون ہے اور اس کے تمہیدی مضامین ہیں، اور عرض میں کر رہا تھا کہ توحید جو ہے یہ جڑ ہے، اطاعت کی جڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جڑ ہے، یعنی توحید اگر نہ ہو تو اطاعت نہ ہو سکتی ہے نہ مقبول ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر توحید نہ ہو ہماری زندگی کی بنیاد تو پھر جو بھی ہم کریں گے، اچھا یا برا، برا تو برا ہے لیکن جو اچھا ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرط ایمان ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ، اس کی توحید پر یقین۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو بہرحال سامعین اکرام، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاء، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انسان شرک پہ کیوں آمادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بیان کی تھی کہ انسان اگر عقل و خرد سے کام نہ لے، سوچ بچار نہ کرے، تو پھر یہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو پھر دیگر چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، یعنی دیگر چیزوں میں دیگر چیزوں کو یہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اس کو چاہنے لگتا ہے، اس کو دل دے بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج معاشرے میں زیادہ تر آپ دیکھیں کہ دنیا کی طرف دوڑ ہے، پیسے کی دوڑ ہے، پیسے کی طرف ہم کھنچے چلے جا رہے ہیں، جہاں بھی ہمیں جس کاروبار میں بھی یا جس نوکری میں پیسہ لگتا ہے اسی کے لیے ہم کوشش کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک طالب علم جب اپنے لیے کوئی مستقبل کا وہ سوچتا ہے تو وہ
پوچھتا ہے کہ بھئی اس کا سکوپ کیا ہے، اس میں مطلب مجھے پیسے ملیں گے یا نوکری ملے گی، یعنی میری ڈگری جو ہے میرے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو اسی بنا پہ ہے۔ اب بعض مضامین آپ دیکھیں اس میں بہت زیادہ رش ہے، تو وہ لڑکے کہتے ہیں یا لڑکیاں کہ اس میں سکوپ ہے، تو سکوپ کے پیچھے تو یہ ایک ظاہر کا دھوکہ پھر لگ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک پہ کیوں انسان آمادہ ہو جاتا ہے، اس کو دیگر میں کچھ کشش نظر آنے لگتی ہے، کشش نظر، یا یہ نظریات باطل کا شکار ہو جاتا ہے، بے سر و پا باتیں بنا لیتا ہے۔ یعنی مشرکوں نے جیسے حاذا حلال و حاذا حرام، اپنے آپ سے بس وہ حرام حلال کی وہ اس نے کر لی تھی، یا معبودان باطل بنا لیے تھے اپنے لیے۔ اور آج سامعین کرام میں آج کے شرک کی طرف آتا ہوں۔ آج جو شرک جو عام ہے وہ ایک ظاہر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ میں مجمل خلاصے کے طور پہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اور اس سے پھر اس کی پھر تفصیل ہے، لیکن وہ میں نے بیان کی بھی ہے، پھر بھی آ جائے گی۔ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، ظاہر ہمیں اچھا لگنے لگ گیا ہے، اس کو ہم نے دل دے بیٹھے ہیں اور اسی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ اب پھر یہی ہماری ترجیح بن جاتا ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ایک چیز کو آپ اپنی ترجیح بنا لیں اور مقصد زندگی بنا لیں کسی بھی وجہ سے، تو وہی آپ یعنی پھر وہی آپ کی ترجیح بن جاتا ہے۔ اور اب ایک اور جملہ میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ہماری ترجیح جو ہے زندگی کی باطن کی بجائے اگر ظاہر زندگی بن گئی ترجیح، تو پھر یہ کافرانہ روش ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اگر دنیا کی زندگی کے ہمیں زیادہ پسند آ گئی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، تو یہ کافرانہ روش ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں ابھی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے دنیاوی یعنی زیادہ تر تذکرہ اس میں ہماری دنیا ہی کی باتوں کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ، اس پہ کوئی آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو جن کے چینل بہت زیادہ چل رہے ہیں، ریٹنگ جن کی بہت زیادہ ہے اور لاکھوں کروڑوں سامعین ہیں مثال کے طور پہ، ہوں گے یقیناً، تو وہ کیا ہے، وہ سارا ظاہر کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان کے مذاکرے ہو گئے مثال کے طور پہ، یہ یعنی جو ان کے جو یعنی دیکھے جانے والے ٹائم ہے، اس میں یہ ایک مذاکرے میں کچھ اپوزیشن ہوتی ہے، کچھ اقتدار ہوتا ہے، کچھ وہ ساری گفتگو آپ دیکھیں ظاہر کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے فلاسفر اور اینکر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بس ہمیں الجھائے رکھتے ہیں اس میں، اور کس انداز سے وہ بات کرتے ہیں اور ساری کتنی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں۔ پھر مرغوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور ایک دوسرے کی بات کو اطمینان سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اکثر تو اینکر حضرات جو ہیں بس ایک مخصوص انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، اسی کو یعنی وہ کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ کاٹ دیتے ہیں بات کو۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس معاشرے کا جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ اب جو آپ کی پارٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، وہ چاہے مذہبی ہیں چاہے سیاسی ہیں، سارے کا رخ جو ہے اسلام آباد کی طرف ہے۔ جو مذہبی پارٹیاں عام طور پہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے زیادہ تر، تو وہ چند سیٹوں پہ راضی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں بارگیننگ تو ہم کر سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کون سی پارٹیاں ہیں۔ بہرحال میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیاسی پارٹیوں کا رخ اور قبلہ کیا ہے؟ ظاہر کی طرف ہے۔ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، ہم بے روزگاری ختم کر دیں گے، ہم جو ہے ترقی لے آئیں گے، کارخانے بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، بس اسی پہ یعنی میں ایک اجتماعی صورت پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ پھر آپ دیکھیں دین کو لوگوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے یعنی آپس میں دست و گریبان ہے۔
ایک دوسرے کے یعنی ایک فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، اس کے نظریات کو یعنی باطل قرار دے رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فرقہ بازی ہے نا، ہر مسجد پہ آپ نے ایک فرقے کا کتبہ لگایا ہوا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے اور یہ شیعوں کی ہے۔ اب مسلمانوں کی کون سی جماعت ہے پتہ نہیں۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور ظاہری کی طرف ہمارا رخ ہے۔ دین کا جو حقیقی پہلو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، حقیقی جو پہلو ہے تو وہ ہم سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، یقیناً اس بات میں انشاءاللہ آپ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کیا ہے، یہ سب شرک کی علامات ہیں کہ آپ باطن کو بھول گئے ہیں، ظاہر کو آپ نے ترجیح دے دی ہے ظاہری کی۔ اب یہ کیا ہے، یہ سب اختلافات ہیں ہمارے، مثال کے طور پہ بہرحال رخ جو ہے اجتماعی طور پہ اس معاشرے کا ظاہر کی طرف ہے، اور اگر ایسا ہو گیا یا ایسا اگر ہے اور یقیناً ہے کہ ہم نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے باطن پر، یعنی ظاہر سے ہم محبت کرنے لگے ہیں، ظاہر ہماری نظروں میں جچ گیا ہے اور باطن کو ہم بھول گئے ہیں اپنی۔ یعنی آپ دیکھیں نا معاشرہ، میں اس پہ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، معاشرہ ظاہر کی طرف بڑھ رہا ہے، میٹیریلسٹ معاشرہ ہے، ہم مادہ پرست لوگ ہیں، مادہ پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ کافرانہ روش ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں آپ پڑھ لیں، ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے جو، اب اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، وہ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے بمقابلہ آخرت کے۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا سے یہ محبت کرتے ہیں، یہ کافرانہ روش ہے سامنے کا نام۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، توحید ہمارا موضوع ہے اور اسی کے تمہیدی مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ توحید جو ہے ہماری نجات کی گارنٹی ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو نیک اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام اپنی کتاب میں یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں اللہ کو ہی اپنا مقصود واحد بنانا ہوگا، کیونکہ جو مقصود ہے وہی پھر آپ کا معبود ہوگا، وہی پھر یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہی پھر آپ کی ترجیح بن جائے گی۔ آسان الفاظ ہے، میں زیادہ آپ کو مشکل الفاظ میں نہیں ڈالتا۔ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہی پھر آپ کی ترجیح بن جائے گی، پھر اس کے مقابلے میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے تو ادھر ادھر پھر آپ نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی واحد مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کو چاہا جائے، ایک طاقت ہے اللہ، اسی کو چاہنا جو ہے وہ بنتا ہے، اسی سے محبت بنتی ہے، اسی کو پکارنا بنتا ہے۔ لہو دعوت الحق، پکارنا تو اسی کا سچا ہے، اسی کو پکارنا سچا ہے۔ تو باقی باتیں تو ہیں، جب حق دیکھیں، حق کے علاوہ سب چیز باطل ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے علاوہ جو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، ظاہر ہے باطل ہیں۔ سامعین کرام، تو یہ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ خطیب ہوں، میں کیا، یہ کوشش جو ہے بس یہ ایک خیر خواہی ہے، اور جو ہم نے باتیں سنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے جو پڑھی ہیں، وہ آپ تک پہنچا دے رہا ہوں۔ اس میں اپنی خواہشات کا میرا کوئی وہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی اپنا ایسا وہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، بس یہ آپ کی طرف دعوت پیش کرنی ہے۔ توحید کی دعوت، بنیادی طور پہ توحید کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہم اپنا مقصد حیات بنا لیں، اسی کو اپنا محبوب بنا لیں،
اسی کو چاہیں، پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کی بندگی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ترجیح واحد بنا لیں، اللہ تعالیٰ ہی کو چاہنے لگے اور اللہ تعالیٰ ہی کو مقصود زندگی بنا لیں، پھر یہ ہے کہ عبادت آسان ہو جائے گی، بندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جو آیات ابھی آ رہی ہیں، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اس میں کامیابی کی یا مخلوق کی، جو کامیاب مخلوق ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ بظاہر یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، من عندہ، جو اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی بندگی میں تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یعنی مسلسل کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رات اور دن کو، اور اس میں کچھ کمی نہیں کرتے، لا یفترون، ناغہ نہیں کرتے۔ تو اصل میں بات تو ہے یہ فرشتوں کی، لیکن میں آپ کو اس میں ایک اندر اس کے جو مضمون چھپا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ بعض لوگوں نے، بعض فرقوں نے یعنی بہرحال مکمل اس کی بات میں نے کرنی ہے کیونکہ یہ آج پڑھی ہے۔ ایک تو اس کا شان نزول کے مطابق فرشتوں کو اس وقت ایسے حالات تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کی عبادت بھی کی جائے، فرشتوں کی عبادت، ان کے بت بنا کے ان کی عبادت کی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے قرار دے دیا تھا بدبختوں نے کہ یہ خدا ہی کی جنس سے ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں۔ بہرحال اس پہ بات ہو چکی ہے، یعنی دیگر مضامین پہ، کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا لی ہیں، لیکن اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ من عندہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو تم نے اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی میں تکبر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری جگہ ہے کہ یسبحون اللیل والنہار، نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ان کو حکم، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جائے وہ، بل عباد مکرمون، ابھی الفاظ آئیں گے اس کے کہ یہ معزز بندے ہیں، بل عباد مکرمون۔ تو بہرحال یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ آیت ہم اب آ رہے ہیں تمہید سے، میں اب ان آیات کی طرف آ گیا ہوں، سامعین کرام یہ ذرا غور کریں، اب آیات پہ ذرا توجہ رکھیں۔ ایک تو جو پہلا جملہ ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب اس کا ہے، وَلَهُ، یعنی مالک کل جو ہے وہ ایک ذات ہے۔ اب ظاہر ہے یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو مالک ہے تو اسی کے سامنے اسی سے مانگا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ عرض کروں، ایک لینڈ لارڈ ہے یا ایک خان ہے، ایک نواب ہے، اس نے 100 گھر بنا لیے ہیں، وہ اس کے ہیں۔ اب وہ لوگوں میں، غریب لوگوں میں دینا چاہتا ہے۔ 100 گھر بنائے ہیں اس نے، 2 بیڈ روم کے 100 گھر بنا لیے ہیں، اب وہ دینا چاہتا ہے۔ اب جو غریب لوگ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ 100 گھر ہیں، یہ ہمیں مفت یعنی دینے کا ارادہ ہے اور یہ مفت ملنے والے ہیں۔ اب لوگوں سے درخواستیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یعنی درخواست جو دے گا، جو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ وہ مکان تقسیم ہوں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نواب ہے یا خان ہے جس نے یہ گھر بنائے ہیں، لوگ اس کو درخواستیں دیں گے یا کسی ایرے غیرے کو، یعنی اس کے علاوہ جو اس کے
یعنی محلے میں جو اور نواب جہاں گھر ہے اس کے ساتھ اور بھی گھر ہیں، وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے ہیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ درخواست مکان کے لیے، مفت مکان حاصل کرنے کے لیے مالک مکانات سے رجوع کریں گے کہ غیر سے رجوع کریں گے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمینوں میں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. یہ من اور ما میں تھوڑا سا فرق ہے سامعین کرام. یہ اکثر جگہ آیا ہے وَلَهُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ من جو ہے یہ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جاندار کے لیے، جاندار. اب ظاہر ہے فرشتے بھی ایک وجود رکھتے ہیں تو یہاں تو، لیکن جو میں معنی کر رہا ہوں تو یعنی شان نزول کے یہ آیت کے حساب سے تو معنی یہ بنتا ہے کہ جو مخلوقات بھی ہیں تو وہ تو سب اللہ تعالیٰ کی ہیں. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں مخلوقات ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے. یعنی اب یہ دیکھیں فرشتوں کا تذکرہ آ رہا ہے تو ہر آیت کا یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر آیت کو اس کے حساب سے ہم نے سمجھنا ہے. اب یہاں من کا لفظ استعمال ہوا ہے، من مطلب جاندار، ذی روح. اب فرشتے بھی مطلب یہ ہے کہ ایک روح ہے، ایک جان ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان شان نزول کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے تو فرشتوں سے توقعات لگا رکھی ہیں، ان سے ان کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تو غلط بات ہے. یہ تو سب ان سب کا مالک تو وہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے. اور جو اس کے پاس ہیں وہ من عندہ، جو اس کے پاس ہے، جو مخلوق اس کے پاس ہے. اب ظاہر ہے فرشتے ہی مراد ہیں. تو لا یستکبرون عن عبادتی، یہ تو مخلوق ہیں اور اس کی بندگی کر رہے ہیں اور اس کی بندگی میں کوئی تکبر نہیں کرتے. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ دوسری جگہ ہے کہ وہ کرتے ہیں جو اس کو حکم دیا. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس میں جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، وہ صبح و شام و صبح جو ہے رات اور دن کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. لا یفترون، اس میں کمی نہیں کرتے. تو مضمون اس میں یہ ہے سامنے کرام. ایک تو میں نے آپ کو یہ مضمون بیان کر دیا. اب اس میں جو یعنی جو ایک پوشیدہ نقطہ ہے وہ یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے بندہ بننا ہے تو فرشتوں سے سیکھو. یفعلون ما یؤمرون، کہ جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ کی فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کمی کجی نہیں کرتے اور تکبر سے کام نہیں لیتے. اور یہ بندے کی بھی شان ہے. سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لا یستکبرون، تکبر، مومن تکبر نہیں کرتا. ولا یستحسرون، نہ تھکتا ہے. تو مومن بھی تھکتا نہیں ہے. یہ شان بندگی بیان ہو رہی ہے سامنے کرم، یہ بات نوٹ کر لیں. کامیابی اور بندگی کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے، آپ نے تکبر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی. لا یستحسرون، تھکتے یعنی تھکنا نہیں ہے، کرتے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی انسانی زندگی جو ہے یہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو. کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، پس تم اللہ کی ملاقات، تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی. تو لا یستحسرون،
یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اگر کوئی اپنے ذہن میں ایک طریقہ ڈالنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے بندگی کا، تو وہ فرشتے جو کچھ کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس سے سیکھیں. ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو جو ان کے کردار ہے وہی فرشتوں والا کردار آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی بھی پھر گرفت نہیں ہوگی. تو من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، تھکتے نہیں ہیں، آپ نے بھی تھکنا نہیں ہے، اللہ کی بندگی سے آپ نے تھکنا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا. پھر یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح دیکھیں ایک زبان سے ہوتی ہے اور ایک عمل سے ہوتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ سب اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہیں. تو اسی طرح فرشتے جو ہیں صبح، رات اور دن کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں. کیا مطلب؟ عملی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے وہ. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. تو جو مومن ہے تو ان کا کیا حال ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ یعنی رضاؤں کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. تو یسبحون اللیل، اب مومن کی جو عملی زندگی ہے وہ تسبیح ہے. آپ کو میں یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک مومن ہے، اس کی جو زندگی ہے، عملی زندگی، وہ عملاً تسبیح میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی. یعنی کسی وقت جو ہے لا یفترون، کمی نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت مصروف ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے. کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، یعنی کوئی کام بھی ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ کریں. لا یفترون. بہرحال سامعین اکرام، مضمون بیان ہو رہا ہے اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. ترجمہ سنا دیجیے. لہو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ہے جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں. لا يستكبرون عن عبادته، اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے. ولا يستحسرون، اور نہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار، تسبیح بیان کرتے ہیں عملاً اور قولاً، رات اور دن کو. لا یفترون، اس میں ناغہ نہیں کرتے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. To him belongs everyone in the heavens and the earth. Those near him are not too proud to worship him, nor do they waver. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. They praise night and day without ever tiring. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔